یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، کہ جو شخص استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، وہ چاہے دن میں 70 مرتبہ اس نے گناہ کیا ہو، لیکن وہ ان لوگوں میں شمار نہیں ہوگا جن کو گناہ پر اصرار کرنے والا کہا جائے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے ان بندوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا یہ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں، تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے یہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا یعنی جو گناہ ان سے سرزد ہوا اس پر اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کی توبہ قبول ہونے کے لیے گویا یہ ایک شرط کے طور پر بات ذکر فرمائی کہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اصرار نہ ہو۔ اگر گناہ پر اصرار ہو تو پھر توبہ کارآمد نہیں، لیکن اگر گناہ پر اصرار نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب توبہ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے مسلسل وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، چاہے دن میں 70 مرتبہ گناہ کیا ہو، لیکن وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ استغفار کر رہا ہے، اپنے اس فعل پر نادم ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کر رہا ہے، تو اس کو اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ توبہ اور استغفار اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا نسخہ تریاق عطا فرمایا ہے ہم سب اللہ کے بندوں کو کہ اس کی موجودگی میں شیطان کا کوئی وار کارآمد نہیں رہتا۔ ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے رہو فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان سے بھی پہلے شیطان کو پیدا کر دیا تھا۔ شیطان کی تخلیق پہلے ہوئی، آدم کی تخلیق بعد میں ہوئی، تو انسان سے بھی پہلے شیطان کو پیدا کر دیا تھا، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ شیطان اس لیے پیدا کیا گیا تھا، اس کا مقصد تخلیقی یہ تھا کہ جو آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہونے والے ہیں ان کی اولاد کو یہ بہکائے گا۔ گویا گناہ کے سبب کو اللہ تعالی نے پہلے سے پیدا کر دیا اور انسان بعد میں پیدا ہوا، تو گویا اس جب انسان کو بھیجا اس دنیا میں تو ساتھ میں شیطان کو لگا کر بھیجا۔ اب یہ شیطان کیا تھا؟ یہ ایک زہر،
جو ہلاک کرنے والا انسان کو. تو اللہ جل جلالہ کی حکمت سے یہ بات بعید تھی، حکمت سے بھی اور رحمت سے بھی یہ بات بعید تھی کہ اللہ تعالیٰ زہر پیدا فرمائے اور اس کا تریاق پیدا نہ کرے، اس کا توڑ پیدا نہ فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر بھی پیدا کیا، شیطان اور نفسانی خواہشات، یہ زہر ہے، لیکن اس زہر کا تریاق بھی اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا کہ ادھر سے یہ زہر انسان کو کاٹے اور ڈسے، اسی وقت انسان تریاق استعمال کر سکتا ہے بغیر کسی ادنا محنت کے. گناہ ہوا اور گناہ کے فوراً بعد طبیعت میں ندامت ہوئی، اور ندامت کے بعد اس نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بڑے سے بڑے گناہ کا تریاق ہو گیا، زہر کا تریاق ہو گیا. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضر ایسی پیدا نہیں کی، زہر ایسا پیدا نہیں کیا جس کا تریاق نہ بنایا ہو، اور تریاق بھی آسان. میں ایک مرتبہ ایک سفر میں تھا جنوبی افریقہ کے، تو جنوبی افریقہ کا مشہور شہر ہے کیپ ٹاؤن. تو وہاں سے کیپ ٹاؤن کے شہر سے باہر نکل کر ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے ساحل سمندر کی طرف، اور وہاں پہاڑی علاقہ ہے. تو ایک پہاڑ کے اوپر سڑک پر جا رہے تھے، تو جاتے جاتے دیکھا کہ بڑا اچھا منظر ہے، بڑا خوبصورت، اور کچھ شاید نماز بھی پڑھنی تھی. تو ہم نے گاڑی کہا کہ ذرا روکیں اور تھوڑا سا اس منظر سے بھی لطف اندوز ہوں، کچھ نماز بھی پڑھے. گاڑی روکی تو دیکھا تو سڑک کے کنارے ایک انتہائی خوبصورت پودا، انتہائی خوبصورت پودا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بڑی خوبصورت پتیاں آ رہی ہیں. تو اتنا خوبصورت معلوم ہوا کہ حالانکہ مجھے کچھ زیادہ ذوق بھی نہیں ہے پھولواری کا، لیکن اتنا خوبصورت معلوم ہوا کہ بے ساختہ طبیعت چاہی کہ اس پتے کو جا کر توڑ لوں اور اس کو اپنے ساتھ رکھے. جب میں اس کی طرف بڑھا اس پتے کو توڑنے کے لیے، تو ہمارے جو ساتھی تھے وہیں کے رہنے والے، وہ چیخے، کہا کہ حضرت آپ اس کو مت چھوئیے. میں نے کیوں بھائی؟ تو کہنے لگے کہ یہ بڑا خطرناک پودا ہے. کیسے خطرناک ہے؟ کہ اگر آپ اس کو چھوئیں گے تو جو آدمی بھی اس کو چھو لیتا ہے تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسے بچھو کے کاٹنے کا. اس کو چھونے سے ہاتھ کے اندر زہر دوڑ جاتا ہے، اور زہر دوڑنے سے سارے جسم میں یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا. تو اس واسطے آپ اس کو قریب میں مت جائیں. میں بڑا حیران پریشان کہ اتنا خوبصورت پودا اور اتنا خطرناک کہ آدمی ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگاتے ہی اس کے جسم میں زہر دوڑ جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا خطرناک ہے، مجھے تو آپ نے بتا دیا، کوئی اجنبی آدمی بیچارہ گزر رہا ہو یہاں سے اور وہ ہاتھ لگا دے، چھو لے، تو اس کے اوپر تو زہر کا اثر ہو جائے، وہ تو بیچارہ پریشان ہو جائے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ہے تو بڑا خطرناک، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور پودا بھی ہوتا ہے، اور وہ پودا اس زہر کا تریاق ہے. جہاں یہ پودا پایا جائے گا اس کے ساتھ ہی اللہ میں نے دوسرا پودا پیدا کر دیا ہے. اگر کسی نے اس کو چھوا اور اس کے اوپر زہر کا اثر ہو گیا تو فوراً اس کا علاج یہ ہے کہ نیچے جو پودا اگ رہا ہے اس کو ہاتھ لگا لے تو وہ سارا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ خود بخود پیدا ہو گیا، یہ کائنات، یہ عالم، یہ پھول جو ہے، یہ پھل اور یہ سب خود پیدا ہو گئے. تو میں نے کہا یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے مثال دے رکھی ہے گناہوں کی اور توبہ کی، گناہوں کی اور استغفار کی، کہ یہ گناہ جو ہیں دیکھنے میں بڑے خوش منظر، بڑا دلاویز، انسان کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان کا دل اس کی طرف لپکتا ہے، لیکن خاصیت ان کی ایسی زہریلی کہ اگر ان کو آدمی اس طرح کر لے، وہ گناہ کا ارتکاب کر لے، تو اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس کے اوپر زہر چڑھ جاتا ہے، اور ایسا زہر چڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے.
لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تریاق بھی پیدا فرما رکھا ہے، اور تریاق بھی اتنا آسان، جیسے وہاں کہ تریاق کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، وہیں جڑ میں نکلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہر گناہ کا تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنا رکھا ہے کہ جب چاہو، جہاں چاہو، جس طرح چاہو اس تریاق کو استعمال کر لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ دل سے کہہ دو، ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، یہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اور آئندہ کے لیے اپنی طرف سے عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں جب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب ایک مرتبہ یہ دل سے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے، کتنا ہی بڑے سے بڑا پہاڑ گناہ ہو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر کر دیا۔ اور یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو ایک مرتبہ توبہ کر لے تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں۔ اور دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے، کب تک کھلا ہے؟ جب تک کہ سکرات الموت طاری نہ ہو جائیں، نزع کی کیفیت نہ آ جائے، اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار اور توبہ ایسی چیز بنائی ہے کہ اس سے بڑے گناہوں کے پہاڑ جو ہے وہ منہدم ہو جاتے ہیں آن واحد۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جتنے گناہ ہیں نا، یہ بھی آخر کس نے پیدا کیے؟ پیدا کرنے والے تو اس کے اللہ جل جلالہ ہی ہے، خالق خیر بھی وہ ہیں، خالق شر بھی وہ ہیں۔ تو ثواب کے پیدا کرنے والے بھی وہی، عذاب کے پیدا کرنے والے بھی وہی، نیکی کے پیدا کرنے والے بھی وہی، گناہ کے پیدا کرنے والے بھی وہی۔ پیدا تو انہوں نے کیے ہیں، یہ پیدا جو کیے گئے ہیں یہ کوئی بغیر مصلحت اور حکمت کے نہیں کیے گئے۔ انسان کو بھیجا ہی دنیا میں اس وقت جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس میں غلطی کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر غلطی کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اس کو انسان کے تخلیق کا مقصد ہی فوت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کس کو آپ پیدا کر رہے ہیں؟ ایک ہم ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک تسبیح میں، تقدیس میں، آپ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، اور ہم کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصیت کر ہی نہیں سکتے، نافرمانی کا تصور ہی نہیں، اور ایک ایسی مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے، جس کے اندر فساد کی صلاحیت ہے، دنیا میں فساد پھیلانے کی صلاحیت ہے، یہ مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اس مخلوق کو جو میں پیدا کر رہا ہوں تو میں ہی جانتا ہوں کہ یہ مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں، تم گناہ سے بچو گے تو تمہارا کوئی کمال نہیں۔ اور یہ مخلوق جو ہم پیدا کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے گناہ کے سارے تقاضے ودیت کیے ہیں۔ اس میں غصہ بھی ہے، اس میں شہوت بھی ہے، اس میں خواہشات نفس بھی ہیں، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کے اندر سارے بشری تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس وقت یہ مخلوق ان سارے گناہ کے تقاضوں کو پامال کر کے ہماری عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمارے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان گناہوں کو چھوڑے گی تو اس وقت یہ تم سے بھی آگے نکل جائے گی، اس لیے پیدا کر رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ میں نے فوراً دنیا میں نہیں بھیج دیا، بلکہ پہلے جنت میں رکھا اور صرف ایک حکم کا پابند کیا، اور کوئی حکم نہیں، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، نہ تسبیح کا، نہ تقدیس کا، نہ کچھ۔ ایک حکم کیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، لا تقربوا هذه الشجرة، بس ایک حکم دیا۔ تو کیا ہوا؟ آزمانا یہ تھا کہ آیا یہ ہو گئی اس میں صلاحیت پیدا دنیا میں جانے کی کہ نہیں۔ جب وہ درخت کھا لیا اور درخت کھا کے غلطی ہو گئی، اور غلطی ہونے کے بعد پشیمانی ہوئی کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس پشیمانی کی حالت میں اس غلطی کا مداوع کیسے ہو، کیسے علاج کروں، کیا اس کا تدارک کیسے ہو۔
اس بے بسی کے عالم میں کہ یا اللہ یہ ہو گیا، اب ندامت ہے، شرم ہے، افسوس ہے، صدمہ ہے، یہ سب کچھ ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ اب کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرو. فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے اس وقت. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے، آپ رحم نہیں کریں گے تو ہم تو بڑا خسارے میں ہو جائیں گے. یہ استغفار کے یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام. وہ کلمات جب کہے، استغفار کے کلمات، توبہ کے کلمات، اب ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم ہو گئے ہو اس قابل کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے. تو اب دنیا میں بھیجا گیا کہ تمہارے ساتھ شیطان بھی لگا دیا، تمہارے ساتھ نفسانی تقاضے بھی لگا دیے، گناہ کے دائی بھی لگا دیے، اور ساتھ میں تریاق بھی بتا دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب کہتے ہیں مسلح ہو کے جاؤ، اب تمہیں پوری طرح مسلح کر دیا گیا ہے دنیا کے اندر پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور علاج تمہیں بتا دیا، زہر بھی بتا دیا اور زہر کا تریاق بھی بتا دیا. اب جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو اس شیطان کے اس بہکاوے سے بچانے کی کوشش کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لیکن جہاں کہیں یہ ڈس جائے تمہیں تو بس اس کا تریاق یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور جوں ندامت بڑھتی جائے گی اور آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا جائے گا، استغفار کرتا جائے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انشاءاللہ قرب بڑھے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوگا. تو اس واسطے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ گناہ جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے پیدا کیا گیا ہے. یہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کر کے تم اپنے درجات بلند کرتے چلے جاؤ، اور اتنا بلند کرو ان درجات کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کر کے، اور اگر کبھی سرزد ہو جائے تو ندامت اور استغفار کر کے کہ تمہارا شمار ہو جائے توابین میں، جس کو قرآن کریم میں فرمایا توابین اور اوابین میں تمہارا شمار ہو جائے. اتنا تو یہ گناہ در حقیقت دیکھنے میں بہت خراب چیز ہے ہی خراب، لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش میں لگا رہے اور توبہ اور استغفار